اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی ابی القاسم محمد المصطفیٰ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون مل کے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ 17 رمضان المبارک 70 رمضان المبارک آج اس کا اختتام ہو رہا ہے اور شب جو آ رہی ہے وہ ہے 18 ماہ مبارک رمضان کی۔ پروردگار ہمیں جو ہم نے روزے رکھے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جو آنے والے ہیں وہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی ماہ رحمت کے صدقے میں پروردگار عالم ہم کو اس ماہ کی فیوض و برکات عطا فرمائے۔ انجمن حیدریہ بریڈ فوڈ کی طرف سے اسپیشلی ہم مشکور ہیں ہدایت ٹی وی کے اور جناب گیل صاحب کے کہ وہ آج تشریف لائے اور انہوں نے آج شکریہ کا موقع دیا اور ہمارا یہاں کا جو پروگرام ہے وہ کور کریں گے، اور جو مومنین یہاں پہ آتے ہیں جو افطاری کا اہتمام یہاں پہ ہم الحمدللہ روزانہ کرتے ہیں، اور جو نماز ادا ہوتی ہے، جو لیکچر ہوتا ہے، جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ ویسے تو ہم ایک دن قرآن پاک پڑھتے ہیں، ایک دن دعا پڑھتے ہیں اور ایک دن لیکچر ہوتا ہے روزہ کے متعلق، وضو کے متعلق، نماز کے متعلق، تو آج ٹرم کے مطابق جو ہم کریں گے وہ کور کریں گے، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو انجمن حیدریہ بریڈ فوڈ کو یہ شرف حاصل ہے کہ یو کے میں جو یونائٹڈ کنگڈم ہے سب سے پرانا ادارہ جو ہے، اگر شاہ صاحب میری تائید فرمائیں، سید ملازم شاہ صاحب، جو مجھے بتایا گیا ہے کہ یونائٹڈ کنگڈم میں سب سے پرانا ادارہ، سب سے پرانا بارگاہ امام حیدریہ ہے، بارگاہ حیدریہ جسے انجمن حیدریہ نے بنایا، اور اگر یاد ہو آپ کو کس سن میں یہ بنا تھا تاکہ اس کا بھی ذکر کر دیں۔ 1960s میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شرف ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، کہ باقی بہت سارے ادارے بنے اس وقت الحمدللہ بریڈ فورٹ میں 3 بارگاہ ہیں، مساجد و امام بارگاہ، اور باقی شہروں میں بھی 2 3 4 بارگاہ ہیں، لیکن یہ شرف انجمن حیدریہ کو حاصل ہے کہ انہوں نے اس کا آغاز کیا، یعنی وہ ذکر اہل بیت جس کا کرنے کا حکم پروردگار عالم کی طرف سے ہے وہ یہاں سے آغاز ہوا، جسے انجمن حیدریہ کہتے ہیں، حیدریہ بریڈ فورٹ۔ میں عرض کروں کہ یہ مہینہ، یہ مبارک مہینہ جسے رمضان المبارک کہتے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ یہ مہینہ وہ ہے، میں ایک ہی جملہ کہوں گا، ایک فقرہ کہوں گا کہ جو مولا متقیان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، وہ اس مہینے کی فضیلت کے لیے، اس مہینے کے عز و شرف کے لیے وہ جملہ بہت کافی ہے کہ امیر المؤمنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، قاتل المشرکین، امام علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں خطبہ رمضانیہ میں، جو اس مہینے کے لیے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس مہینے کو، ماہ مبارک رمضان کو، باقی 11 مہینوں پر وہی فضیلت دی ہے جو اللہ نے ہم اہل بیت کو عام لوگوں پر دی ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ کون اہل بیت؟ جس کے بارے میں قرآن گارنٹی دے رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل۔ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان سے رجس کو، کمی کوتاہی، ہر چیز کو دور رکھا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کو ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب میں بڑی جلدی میں یہ بھی عرض کر دوں کہ فریقین کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اہل بیت کون ہے، ان میں سے میں ایک معتبر کتاب کا نام لے رہا ہوں جو ہمارے بھائیوں کے لیے ہے، جس کا نام ہے صحیح مسلم۔ مسلم نام ہے اور صحیح اس لیے کہا گیا کہ
امام مسلم جو ہمارے بھائیوں کے تھے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کی ساری روایتیں صحیح ہیں. صحیح مسلم میں یہ روایت درج ہے کہ پوچھا گیا کہ کون ہے اہل بیت، تو نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کے بتا کے اور دکھا کے چلے گئے تھے کہ یہ ہے میرے اہل بیت. کہ جو چادر میں اکٹھے ہوئے یہ مینشن کیا، یہ بتایا، اور چادر میں اکٹھے ہونے کے بعد کہ کسی کو کوئی شکوہ، کوئی غلط فہمی، کوئی بات رہ نہ جائے، بتایا اللہم انا ہاؤلائے اہل بیتی، یہ ہے میرے اہل بیت. ہاؤلائے وہاں تھا جہاں کے بالکل نزدیک کا اشارہ ہے کہ چادر اوڑے بیٹھے تھے، یہ ہے میرے اہل بیت. حجرے موجود تھے، امہات المومنین موجود تھی، ان کی فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی علماء اہل سنت جو بزرگ علماء نے انہوں نے اس میں شامل نہیں کیا. اور ہوا بھی ایسے کہ جب چادر کے نیچے، حدیث قصہ جو کہ موجود ہے ہماری کتابوں میں، کہ جب چادر کے نیچے پانچوں جمع ہو گئے، وہ جو اس کے اہل تھے، یا اس سے کہوں کہ وہ جن کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا گیا، جب وہ پانچوں چادر کے نیچے جمع ہوئے تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی فضیلت کی مالک بی بی ہیں، نبی کی زوجہ ہیں، وہ تشریف لائیں اور آ کے پوچھا یا رسول اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اس چادر کے نیچے آ جاؤں؟ تو نبی مکرم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انتے یا ام سلمہ انتے علی الخیر، تو خیر پر ہے، تو بھلائی پر ہے، لیکن تیری یہاں پر جگہ نہیں ہے. یہاں پر جگہ بس اس کی ہے جس کو اللہ یہ گواہی، یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ ہم نے ان کو ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. اور یہ ہے اہل بیت کے جس کے بارے میں متواتر صحیح حدیث، متفق علیہ حدیث موجود ہے کہ نبی مکرم فرماتا ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پیغمبر گرامی جس طرح سے ارشاد فرما رہے ہیں، جو انداز ہے، جو لہجہ ہے میرے پیارے نبی کا، وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ فقط بتایا نہیں جا رہا بلکہ نصیحت کی جا رہی ہے، اور مومن کی نصیحت پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے اگر اس پر عمل ہو سکتا ہو تو. لیکن یہ کون ہے؟ یہ فقط مومن ہے کیا؟ نہیں، یہ امیر المؤمنین کے آقا و مولا ہے، یہ کل ایمان کے آقا و مولا ہے. نبی مکرم وہ ہستی ہیں جن کے لیے علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. یہ وہ نبی فرماتے ہیں انی تارکن وصیتاً نصیحتاً، اور حکماً یہ فرما کے جا رہا ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. دونوں کو پکڑنا ہے، دونوں کو لینا ہے. اگر کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو وہ ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جائے گا. اب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس کے پاس قرآن موجود ہے اور کس کے پاس اہل بیت موجود ہے. یہ شرف، یہ عزت پروردگار عالم اور نبی اعظم نے اہل بیت رسول کو عطا فرمائی. اور اہل بیت کے متعلق ہمارے بھائیوں کے امام شافعی فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت، کیا شان و منزلت ہے آپ کی کہ جب پر آپ پر درود نہ پڑھا جائے کسی مسلمان مومن کی نماز نہیں ہوتی. یعنی وہ واجب نماز جو 5 نماز روزانہ ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ ہوتی نہیں ہے اگر ان اہل بیت علیہ السلام پر درود نہ پڑھا جائے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کہہ دے، یا آل محمد کہہ دے، یا آگے درود ابراہیمی پڑھتے جائیں. محمد و آل محمد تو بہرحال اس میں شامل ہے. تو وہ کون ہے؟ یہی اہل بیت رسول ہے کہ اللہ نے قانون اسلامی بنا دیا کہ نماز بس اس کی قبول ہوگی جو اہل بیت پر درود پڑھے گا. یہ ہے اہل بیت السلام، یہ شرف، یہ منزلت اہل بیت کی. اور امیر المومنین علی فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو، ماہ مبارک رمضان کو، باقی 11 مہینوں پر وہی فضیلت، وہی عزت و شرف حاصل ہے جو ہم اہل بیت کو امت رسول اللہ پر حاصل ہے. اتنا بابرکت مہینہ. اس لیے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب ماہ مبارک آ رہا تھا تو فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، چھٹے مولا سے بھی روایت ہے کہ یہ مہینہ وہ آنے والا مہینہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں جس میں سانس لینا تسبیح ہے اور سونا بھی عبادت ہے. اور سونا عبادت ہے، یعنی یہ دو کام تو آپ نے کرنے ہی ہے نا، یہ تو آپ نے ہر حال میں کرنے ہیں. کوئی انسان ایسا نہیں جو زندہ تو ہے لیکن سانس نہیں لے رہا ہے. کوئی انسان ایسا؟ سانس نہ لینا مردہ ہونے کی دلیل ہے.
ٹھیک ہے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے آنے والا مہینہ کہ جس میں سانس لینا تسبیح ہے اور سونا عبادت ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یعنی سانس تو لازمی چیز ہے، وہ لینی ہے. کوئی شخص حرام میں مبتلا نہ ہو. اس ماہ مبارک رمضان کی برکت سے اس کی برکات اس قدر زیادہ ہیں، پروردگار عالم کی اس مہینے میں رحمات اس قدر زیادہ ہیں کہ جو شخص بھی سانس لے رہا ہے کسی کام کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، سوتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہوئے، جو سانس وہ لے رہا ہے وہ در حقیقت پروردگار عالم کی تسبیح ادا ہو رہی ہے. اور تسبیحات پروردگار عالم بہت زیادہ. اللہ اکبر ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ. یہ اس مہینے کی برکتوں سے پیغمبر فرماتے ہیں اس مہینے میں سانس لینا تسبیح ہے اور سونا عبادت ہے. سونے کے بغیر بھی کوئی انسان نہیں بچ سکتا. کوئی ایک دن نہیں سوئے گا، 2 دن نہیں سوئے گا، لیکن بہرحال وہ سوئے گا. سرکار فرماتے ہیں اس مہینے میں سونا بھی عبادت ہے. اب بلکہ علماء نے تو یہ بیان فرمایا ہے کہ روزے کی حالت میں سونا بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. کیونکہ جو شخص روزہ رکھ کے سوئے اور روزے کی حالت میں جو مکروہات ہیں جن سے منع فرمایا گیا ہے، آنکھوں کی حفاظت کریں، وہ تو ویسے بھی کرنی ہے، لیکن روزے کی حالت میں اگر آپ نہیں کریں گے تو روزے کے ثواب میں کمی واقع ہوگی. کانوں کی حفاظت کریں، چغلی نہیں سنیں، وہ ویسے بھی آپ نے نہیں سننی، گناہ ہے، حرام ہے، لیکن اگر روزے کی حالت میں آپ سنیں گے تو اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کے روزے کے ثواب میں کمی واقع ہوگی. اور بعض معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے روزہ باطل بھی ہو سکتا ہے. اتنی تاکید کی گئی ہے کانوں پر، زبان پر، آنکھوں پر ایسے توجہ رکھنی چاہیے روزے کی حالت میں. اور جب ہم سوئے ہوں گے، کیوں کہا کہ روزے کی حالت میں سونا بڑی عبادت ہے؟ اس لیے کہ جب کوئی شخص روزہ رکھ کے سویا ہوگا تو بے شک نہ وہ کسی کی چغلی سن رہا ہے، نہ کسی کی وہ چغلی کر رہا ہے، نہ وہ آنکھوں سے کسی حرام دیکھنے میں مبتلا ہو رہا ہے. کیونکہ ہمارے پاس اب یہ فون ہے نا، پروردگار ہمیں اس سے اچھا استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے برا استفادہ کرنے سے رکنے میں ہماری مدد فرمائے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی طرف. تو جب سویا ہوگا نہ چغلی کر رہا ہے، نہ سن رہا ہے، نہ کسی کی برائی سن رہا ہے، نہ کر رہا ہے، اور نہ کوئی آنکھوں کے حرام میں مبتلا ہو رہا ہے، اور نہ کوئی اور کسی ظلم میں کسی معاملے میں مبتلا ہو رہا ہے، سویا ہوا ہے، وہ اپنے اختیار میں ہی نہیں ہے. اس لیے روزے کی حالت میں سو کر وہ 2 ثواب، ایک تو روزے کی حالت میں باقی چیزوں سے بچا ہوا ہے، دوسرا پیغمبر نے فرمایا روزے کی حالت میں سونا بھی ثواب ہے. یہ ساری رحمتیں، برکتیں اس ماہ مبارک کی وجہ سے ہیں، جس کی آج 17 تاریخ ہے اور کل 18 ہوگی، اور 12 دن روزے اس کے بعد یا 11 روزے رہ گئے ہیں. پروردگار اس میں ہمیں بہتر سے بہترین اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بڑی بات جو آگے آنے والی جو آگے ایام آ رہے ہیں، ایک تو کل رات جو آئے گی، آج رات 18 کی گزرے گی، اور جو کل کا دن وینسڈے ہے، کل وینسڈے گزارنے کے بعد جو رات آ رہی ہے وہ 2 باتیں اس میں. ایک تو شب قدر ہے، وہ پہلی شب قدر، آخری اشرے کی تاک راتوں میں سے پہلی تاک رات ہے وہ. اور دوسرا شب ضربت ہے کہ جس کے متعلق نبی معظم فخر الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے، یا علی میری امت کا شقی ترین شخص، بدترین شخص، بدبخت ترین شخص ایک وقت آئے گا کہ تیری داڑھی کو تیرے خون سے خضاب کر دے گا. اور وہ رات آنے والی رات ہے، اور ہم شکر ادا کرتے ہیں پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والوں میں قرار دیا. یعنی امت محمد، صحابہ کرام بھی ہیں، امہات المومنین بھی ہیں، ہر کسی کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ مقام خدا کی ذات دیتی ہے، اور مقام ذاتی کردار کی بنا پر بھی ملتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اگر آپ اچھے اعمال کر رہے ہیں، اب کوئی بھی ہے آپ، اگر آپ اچھے اعمال کر رہے ہیں تو آپ کو وہ بلند کمال تک پہنچائے گا، آپ کو آپ کے عزت و شرف میں وہ اضافہ کر دے گا. لیکن اگر آپ اچھے اعمال بجا نہیں لا رہے تو آپ کوئی بھی ہے، چاہے نبی کے زمانے میں ہیں یا بعد میں ہیں، تو آپ عزت والی نگاہ سے دیکھے نہیں جائیں گے. یہ تو بڑی واضح سی بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن اہل بیت علیہ السلام کا مقابلہ کبھی کسی دور میں بھی کوئی
صحابہ کرام جو ہیں جن کا ہمارے بھائی بڑا دم بھرتے ہیں، بے شک ان کی بڑی شان ہے، لیکن پیمانہ ہمارے پاس موجود ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ہم کیا چیز ہے بھائی؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال نے بڑا اچھا پیمانہ دیا، لیکن وہ وفا جو ہے وہ خدا کے ساتھ اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں نبی فرما کے گئے تھے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہ قرآن کے ساتھ بے وفائی کرنا اور نہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کرنا۔ اور اس مہینے کو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ملایا گیا اس لحاظ سے کہ جیسے اہل بیت علیہ السلام کو باقی امت پر فضیلت ہے، ایسے اس مہینے کو باقی 11 مہینوں پر فضیلت ہے، کہ جس کی وجہ سے پروردگار بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اس مہینے میں پروردگار بہانے تلاش کرتا ہے کہ میں کسی طرح اپنے بندے کو بخش دوں۔ اور پھر چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ انسان کہ جس کے مہینے سے جس کی زندگی میں ماہ مبارک رمضان آئے اور گزر جائے اور اس کے ذمے کوئی ایک گناہ بھی باقی رہ جائے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اس مہینے میں خاص کر ایسا تو پروردگار عالم ہے، وہ رحمت للعالمین کا خالق ہے، ٹھیک ہے، وہ کریم ہے، وہ فضل کرنے والا، وہ کبھی کسی کو معاف کر دے، لیکن اسپیشل یہ مہینہ یہ امت مصطفیٰ کو بخشنے کے لیے ہے، ان کو ہدایت پر لانے کے لیے، ہدایت دکھانے کے لیے ہے۔ خاص کر یہ مہینہ جو ماہ مبارک ہے، جس کے بارے میں مولا فرماتے ہیں، اور خاص کر جو اگلی راتیں آ رہی ہیں، جو کل رات آئے گی وہ پہلی شب قدر ہوگی۔ سوال بعض اوقات ہوتا ہے کہ 19ویں کی رات شب قدر کیسے ہو گئی؟ کیونکہ آخری عشرے میں ڈھونڈنا ہے، تو آخری 10 راتیں تو 20 سے لے کر 30 تک ہوں گی، تو اگر 20 سے لے کر 30 تک ہو تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہوگی، لیکن اگر روزے 29 ہوئے، روزے 29 ہوں، 29 روزے ہوں، تو پھر آخری عشرہ کب شروع ہوگا؟ 19 سے۔ اس لیے جو 3 راتیں جس کو بہت زیادہ اہمیت علیہ السلام کی روایات میں بتائی گئی ہے، وہ 19ویں کی رات ہے اور 21ویں کی رات ہے اور 23ویں کی رات ہے، ٹھیک ہے، جس کے اعمال ہم انشاءاللہ یہاں پہ سب مومنین کے ساتھ رات کو جو شب قدر کی راتیں آ رہی ہیں ان میں ہم بجا لائیں گے۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم کو صحیح معنوں میں ماہ مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں میں لطف الہی شامل فرمائے، صحیح معنوں میں ہمیں قرآن کریم کی عبادت کرنے کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ مبارک میں صحیح معنوں میں خلوص دل کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے بارے میں 5ویں مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوا کرتی ہے، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ اور پھر فرمان چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص، غالباً نبی مکرم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے میں، معصوم ہے کسی کوئی بھی فرما رہا ہو، بات ایک ہی ہے، جو شخص ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم کی ایک آیت کو تلاوت کرے گا، اسے پورا قرآن تلاوت کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ اس مہینے کی برکات ہے۔ پروردگار ہم کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جن کی طرف سے افطاری کا اہتمام کیا جا رہا ہے، پروردگار سب کی افطاری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جن کی طرف سے آج کی افطاری کا انتظام کیا جا رہا ہے، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے رزق میں، مال میں خیر و برکت نازل فرمائے، اور پروردگار اس ماہ کے صدقے میں حاضرین کی تمام تر پریشانی کو دور فرمائے، اور حاضرین کی دعاؤں قبول و منظور فرمائے، اور حاضرین کے ذمے جو دعائیں ہیں پروردگار محمد و آل محمد صدقے میں سب کی دعاؤں قبول و منظور فرمائے۔ اور جو ہم ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں جناب گل صاحب کا، ہدایت ٹی وی ہمارے پاس آئے اور ہمارے اس پروگرام کو کور کیا، جو جہاں بیٹھ کے بھی اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے، پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور اس ماہ رحمت کے صدقے میں پروردگار عالم جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، بحق کے شہدائے کربلا، بحق کے ہذا شہر، پروردگار عالم حاضرین کے تمام مرحومین اور حیدریہ کے تمام مرحومین سب کی مغفرت فرمائے، سب پر قبر کی برزخ کی سختیاں معاف فرمائے، جوار سید الشہداء میں جگہ عطا فرمائے، پروردگار جو مریض ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرمائے، بحق کے ہذا شہر، جو ماہ رحمت ہے اس مہینے کا واسطہ، بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ، حاضرین میں جو مریض ہیں یا حاضرین کے جو مریض ہیں یا جن مریضوں کی دعائیں ہم سب کے ذمہ ہیں، میرے ذمہ ایک مومن پاکستان میں حسن
آئی سی یو میں ہیں، وہ مریض ہیں، پروردگار بیمار کربلا کی بیماری کے صدقے ان کو شفا کلی عطا فرمائے، تمام مریضوں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ جو بے گناہ قید ہیں تو بتائے ان کو رہائی نصیب فرما، الہی بحق محمد وآل محمد وارث زمانہ کا ظہور جلد فرما، ہمیں ان کے جانساروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔